تخلیق اور تحریر کے سفر میں ایسے نایاب ہیروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا جن پر لکھنے کے لیے شاید ایک زندگی کافی نہیں۔ ان لوگوں میں کچھ نے اپنی آواز، کچھ نے اپنی تحریر، کچھ نے اپنے اخلاص، کچھ نے اپنے کردار اور کچھ نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہے مدھر، سریلی، اثر انگیز اور اپنے سامعین کی سماعت کے ذریعے دل میں اتر جانے والی پاکستانی آواز، ریڈیو کی شان اور براڈ کاسٹ کی دنیا کی پہچان، موہنی حمید، جن کا اصل نام موہنی داس تھا۔ پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر موہنی داس 1922 میں ایک مسیحی گھرانے میں بٹالہ، انڈیا میں پیدا ہوئی۔ 1938 میں موہنی داس نے آل انڈیا ریڈیو AIR میں بطور ڈرامہ فنکار شمولیت اختیار کی۔ جب AIR لاہور نے بچوں کا ریڈیو پروگرام شروع کیا تو انہیں آپا شمیم کا نام دیا گیا۔ وہ تقریباً 39 سال تک بچوں کا پروگرام کرتی رہیں۔ آپا شمیم کا نام برصغیر پاک و ہند میں ایک گھریلو نام بن گیا۔ جب پاکستان کا قیام ہوا تو موہنی داس نے پاکستان کا انتخاب کیا اور اسے اپنا مستقل گھر بنایا۔ موہنی داس پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر بن گئیں۔ 1954 میں ان کی شادی حمید احمد، جو کہ جنگ اخبار میں ایڈیٹر تھے، ان سے ہوئی اور وہ موہنی حمید بن گئیں۔ حمید احمد ایک وسیع سوچ کے مالک انسان تھے جو موہنی داس کے فن سے آشنا تھے۔ ان کے بیٹے ایزی حمید نے بتایا کہ ان کے والد بہت وسیع النظر انسان تھے، جنہوں نے میری ماں کے مسیحی ہونے پر کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دوسرے مذاہب اور عقائد کا احترام کیا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران انہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف ثقافتی تنظیموں کی جانب سے متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1957 میں انہیں سال کی بہترین آواز قرار دیا گیا۔ 1963 میں ریڈیو پاکستان لاہور نے ان کی سلور جبلی منائی اور اس موقع پر BBC برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنی اردو نشریات میں انہیں گولڈن وائس آف ایشیا قرار دیا۔ 1965 میں موہنی حمید کو صدر پاکستان نے قوم کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ 1969 میں اقوام متحدہ نے سال کو خواتین کے لیے سال قرار دیا اور اوٹاوا، کینیڈا میں ایشیا کی دیگر معزز خواتین کے ساتھ ان کی تصویر اور تحریر کی نمائش کی۔ 1977 میں موہنی حمید ریٹائر ہو گئیں اور مسیحی مشتری کاموں میں شامل ہونے کے لیے پاکستان سے امریکہ چلی گئیں، جو ان کی زندگی بھر کی خواہش تھی۔ انہوں نے کی کمیونیکیشنز میں شمولیت اختیار کی، جو جنوبی ایشیا میں مسیحی ابلاغی سرگرمیاں سرانجام دے رہی تھی۔ انہوں نے پاکستان اور مشرق وسطی میں ریڈیو نشریات کے لیے اردو زبان میں بائبل مقدس نئے عہد نامے کی مکمل ریکارڈنگ کی۔ اپنی بینائی ختم ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا۔ ان کی ملک سے غیر موجودگی میں بھی 1998 میں پاکستان کی حکومت نے ایک بار پھر موہنی حمید کو دوسری بار تمغہ امتیاز سے نوازا۔ 1999 میں انہیں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے لیے انہیں دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے۔ اس اعزاز کے بعد وائس آف امریکہ نے ان کے فن اور زندگی سے متعلق ان کا انٹرویو اردو بین الاقوامی نشریات کے لیے نشر کیا۔ 16 مئی 2009 موہنی حمید کا امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ 2013 میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ان کے اعزاز میں لاہور موہنی حمید اسٹوڈیو وقف کیا۔ ونٹیج پاکستان کے مطابق ان کی آواز سامعین میں اتنی پسند کی جاتی تھی کہ امتیاز علی تاج، رفیع پیر، عابد علی عابد، شوکت تھانوی اور دیگر ڈرامہ نگار ان کی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے کردار تخلیق کرتے تھے۔ رفیع پیر کے مشہور ڈرامہ اکھیاں میں اندھی لڑکی کا کردار بھی موہنی حمید نے ادا کیا تھا۔ موہنی حمید کا تعلق صداکاروں کی اس نسل سے تھا جس میں مصطفیٰ علی حمدانی، اخلاق احمد دہلوی، عزیز الرحمن، نسرین محمود، خالدہ ارجمند، عبداللطیف مسافر، مرزا سلطان بیگ عرف نظام الدین اور محمد حسین جیسے فنکار شامل تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب امتیاز علی تاج، رفیع پیر اور شوکت تھانوی جیسے ڈرامہ نگار بھی
ریڈیو کے مختلف پروگراموں میں اپنی آواز کے جادو جگاتے تھے۔ موہنی حمید کو یاد کرتے ہوئے ڈان نیوز میں اپنے آرٹیکل پاکستان کی بہترین ریڈیو خواتین میں ماجد شیخ لکھتے ہیں، 24 گھنٹے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور موبائل فون نے ہماری زندگیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ان حیرت انگیز لوگوں کو بھولنا آسان نہیں ہے جنہوں نے پاکستان میں مواصلاتی انقلاب کا آغاز کیا۔ یہ ریڈیو والے لوگ تھے۔ دسمبر 1937 میں لاہور میں ریڈیو کا آنا ایک ایسا لمحہ تھا جو اپنے ساتھ ایسے نام لے کر آیا جو جلد ہی گھریلو نام بن گئے۔ پطرس بخاری جیسے لیجنڈ، جنہیں مقامی طور پر بڑے بخاری صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے لہروں پر حکمرانی کی اور ان کے ساتھ ایسے بے شمار لوگوں نے کام کیا جن کی فونک اور پروڈکشن کی مہارتوں کو انہوں نے سنوارا۔ جیسے جیسے لاہور میں ریڈیو کی اہمیت میں اضافہ ہوا، یعنی وہ واحد ذریعہ جس کے ذریعے سامعین کو فوری طور پر پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، دو خواتین اپنی شاندار صلاحیتوں کے لیے نمایاں ہو گئیں۔ وہ موہنی حمید اور ستنام محمود تھیں۔ یہ دو شاندار آوازیں عام سے کہیں زیادہ عمدہ تھیں۔ گولڈن وائس موہنی، جنہیں موہنی حمید کہا جانے لگا، سامعین کے لیے، زیادہ تر اس عمر کے بچوں کے لیے، وہ بے مثال شمیم آپا تھی۔ ٹی وی سے پہلے کے دور کے بڑے اور بچے شام کو کھانے کے بعد اپنے بڑے بڑے ریڈیو سیٹوں کے گرد بیٹھ کر شمیم آپا سے ہر رات اردو میں ایک نئی کہانی سنتے تھے۔ ان کی آواز کی سنسنی، توقف، خاموشی سامعین کو مسلسل منہمک رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس طرح لاکھوں لوگوں کو اپنی کہانی سے جوڑے رکھنا ہے۔ 39 سال تک پاکستان اور ہندوستان میں سامعین نے ان کی آواز سنی۔ ان کی وفات پر بھی بی بی سی اردو نے یوں خبر شائع کی، براڈ کاسٹر موہنی حمید چل بسیں۔ ریڈیو پاکستان کے سابق براڈ کاسٹر بچوں کی آپا شمیم بہت سے معروف ریڈیو ڈراموں کی ہیروئن اور بچوں کے کئی مشہور گیتوں کی گلوکارہ موہنی حمید کا امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں انتقال ہو گیا۔ یہ افسوسناک خبر ان کی بیٹی کنول نصیر کے ذریعے میڈیا کو 18 مئی کی شب موصول ہوئی۔ مرحومہ نے موہنی داس کے نام سے نوجوانی میں ریڈیو پر کام شروع کیا تھا اور 35 برس تک ریڈیو پاکستان لاہور سے بچوں کی ہفتہ وار پروگرام میں آپا شمیم کا کردار نبھانے کے علاوہ انہوں نے برسوں تک ہر شام بچوں کو کہانی بھی سنائی۔ امتیاز علی تاج کے معروف کھیل ستارہ میں مرکزی کردار ادا کرنے والی موہنی حمید کئی سال سے امریکہ میں مقیم تھیں۔ مرحومہ کے لواحقین میں ان کے شوہر حمید احمد، بیٹی کنول نصیر اور بیٹا اذن حمید شامل ہیں۔ مرحومہ کو اہل ریڈیو نے بجا طور پر بلبل نشریات کا خطاب دے رکھا تھا۔ ان کی بیٹی کنول نصیر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بے شک اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن مجھے حکومت پاکستان سے گلہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان میں اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ اتنی بڑی فنکارہ، ایک صوفی منش عورت جس نے اس ملک کو اتنی تہذیب دی، زبان درست کی، پیار دیا، بچوں کو روز کہانیاں سنائی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنے بچے ان کے پروگرام میں آتے تھے، اتنا کچھ دینے کے باوجود ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ وہ ساری عمر لاہور میں کرائے کے گھر میں رہیں۔ ان کے بیٹے اذن حمید ایزی نے بتایا کہ ان کی والدہ نہایت ہی سادہ اور مذہبی خاتون تھیں۔ وہ اکثر اتنی سادگی کا مظاہرہ کرتی تھیں کہ کئی لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی معروف اور مشہور ہیں۔ وہ کبھی سادگی کا دامن نہیں چھوڑتی تھیں۔ موہنی حمید اداکاری کے ہنر کی ملکہ، آواز کے سحر کا جادوئی اثر رکھنے والی کوئل اور سادگی اور ایمانداری کا پیکر تھیں۔ نیو یارک میں مقیم ان کی پوتی مشل سارہ نے بتایا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اپنا بچپن اپنی دادی کے ساتھ بسر کرنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے اور پرورش پانے کے باوجود اردو بول لیتی ہے۔ یہ ان کی دادی کی تربیت اور اردو سے محبت کے انمول رشتے کا بہترین ثبوت ہے۔ موہنی حمید پاکستان سے ہجرت کے بعد صرف 2 مرتبہ پاکستان آئیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے چلی تو گئی تھیں، لیکن ان کا دل، روح اور زندگی سے پاکستانی مٹی سے لگاؤ اور لوگوں سے محبت کبھی جدا ہوئی ہی نہیں تھی۔
انٹرنیٹ اور میڈیا میں ان کی زندگی، فن اور خدمات پر بہت کم مواد موجود ہے جو ہمارے ادب شناس نہ ہونے اور اپنے ہیروز کو سراہنے سے گریز کی روایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خیر، ان کے شوہر حمید احمد نے اپنی وفات سے قبل موہنی حمید کی زندگی، واقعات اور ان کی خدمات پر مبنی اردو میں ایک کتاب موہنی حمید آپا شمیم امریکہ میں چند یادیں چند باتیں لکھی ہے، جو کسی حد تک ان کی شخصیت کو جاننے کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے انتساب انہوں نے موہنی حمید کے نام یوں کیا: موہنی حمید کے نام جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ موہنی حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موہنی حمید کو مائکروفون کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مائکروفون ان کی آواز کا متمنی تھا۔ موہنی حمید کی زندگی کا احاطہ فن اور شخصیت کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں جو نئی نسل کے براڈ کاسٹرز کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنے فن اور شخصیت سے دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ موہنی حمید ایک ایسی رول ماڈل ہیں جنہوں نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ان کی فنی، تہذیبی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں یہ الفاظ اور القابات بہت کم ہیں۔ موہنی حمید فن کے معراج کی وہ عظیم شاہکار تھیں جنہوں نے زندگی میں بے شمار قربانیوں کی بدولت یہ مقام حاصل کیا۔ موہنی حمید پاکستانیوں کے لیے ایک حقیقی اور بہترین موٹیویشن ہے کہ اگر قدرت نے آپ کو صلاحیتیں انعام میں دی ہوں تو پھر انہیں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنا قدرت کی ان نعمتوں کا بہترین شکرانہ ہے۔ موہنی حمید کے شوہر نے ان کے لیے کیا خوبصورت شعر کہا ہے: داغ مفارقت وہ ہمیں دے گئے حمید، جو عمر بھر کبھی بھی نہ ہم سے جدا ہوئے۔